وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر درس کا نمبر 2137 آیت 1 سے 3 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے عمل سے دین کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں. تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا. سامنے اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 1. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. نزول اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، جو دانا ہے. ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے برحق. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص. خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے درمیان
ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق سے انکار کرنے والا ہو۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں بھی کتاب کا نزول کس کی طرف سے ہوا اور وہ ذات کن صفات کی مالک ہے، تو اس میں ایک صفات جو ہم نے پڑھی تو وہ العزیز کی تھی، زبردست، بے مثل غالب، غالب اور بے مثل غالب۔ تو اب یہ ہے نا کہ گزشتہ سبق میں بھی جو آخر میں بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ اللہ جو ہے، یعنی انسان حریص ہے اور لالچی ہے، مفاد پرست ہے، تو اس کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، اللہ کی جو ذات ہے تو اس تک تو ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اتنی بلند ذات ہے، براء الورا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کی جو صفات ہیں اس کو دیکھ کے اس کی ذات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمارے سامنے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو لے لیں، آپ نہیں تھے، آپ نیست سے ہست ہو گئے، نہیں تھے اب موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں۔ آپ پہلے کہاں تھے؟ کوئی 40 سال کا تھا ہے اس وقت، تو وہ 40 سال پہلے کہاں پہ تھا؟ ظاہر ہے ہمارے جسم کا تو جب تک میرا باپ نہیں پیدا ہوا تھا، ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں، میرا باپ نہیں پیدا ہوا تو میرا کہاں سے کوئی تصور آ سکتا تھا؟ نہیں، پہلے میرا باپ پیدا ہوا، باپ جوان ہوا، اس نے شادی کی اور میاں بیوی کے ملاپ سے میں پیدا ہوا۔ تو یہ حقیقتیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من قبل من شیء ولم یک شیئا او کما قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے تمہیں بنایا ہے اور تم بنانے سے پہلے تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی نشانی تو یعنی انسان کی ہے، میری ہے، آپ کی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارے لیے سماعت، بصارت اور یہ دل بنایا سوچنے کا۔ اصل میں ہماری اگر آپ دیکھیں نا تو ہماری سوچ و فکر جو ہے وہ ساری ظاہر میں خرچ ہو رہی ہے، ساری توانائیاں، ساری عقل ہم نے ظاہر میں کھپا دی ہے، ظاہر کی مطابق ہی، ظاہر کے لیے ہی ہم، یعنی ایک تو وہ نرے کافر ہیں، جو نرے کافر ہیں، تو اسی طرح ہم بھی ہیں، وہ اعلیٰ، یعنی وہ بھی دنیا ہی کے مطابق سوچ رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے سوچ رہے ہیں، ہم بھی دنیا ہی کے لیے سوچ رہے ہیں۔ دنیا کی جو دجالیت ہے اس کا ہم شکار ہو گئے، یعنی دنیا، دجل کیا ہے؟ دھوکہ، دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ہمیں دنیا خوشنما دکھائی دے رہی ہے، جبکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ تو چند روزہ ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اصل ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ کے ساتھ جو جڑ جائے وہ باقی رہے گا، باقی تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں نا، اللہ سے اگر ہم جڑ گئے تو پھر ہم اللہ کے پاس ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے دربار میں، سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، تھوڑا سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے، اپنے اہل و عیال کے بارے میں سوچئے،
ظاہر ہے اہل و عیال سے آپ محبت کرتے ہیں نا، آپ کو اپنے گھر والے پسند ہیں، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جب چھٹی ہوتی ہے، کام سے چھٹی ہو جاتی ہے تو آپ خوشی خوشی گھر واپس جاتے ہیں، گھر میں جا کے آپ کو سکون ملتا ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو یہ بات دیکھیں، یہ نزول کتاب کا مقصد جانے، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ہم نے تو دیکھیں ایسا ہمیں ماحول ملا ہے کہ ہم یوز ٹو ہو گئے، بچپن سے آپ دیکھیں بچوں کو مسجد میں بھجوا دیا جاتا ہے عام طور پہ، تو پہلے بغدادی قاعدہ اور اس کے بعد قرآن شریف سپارے بس پڑھ لیتے ہیں، سپارے تھام لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ سال 2 سال میں بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، بس ایک تقریب ہوتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے قرآن ہے کیا، حقیقت قرآن کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والے خزانے کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، نہ ختم ہونے والے، اور اللہ کی ملاقات کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کے تقرب کا راستہ بتاتا ہے قرآن، اللہ کے دیدار کی ہم میں صلاحیت پیدا کرتا ہے قرآن۔ تو لیکن ہم نے دیکھیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اس وقت ہماری حالت جو ہے وہ ایک شکست خوردہ قوم ہے، رسوائے زمانہ ہے ہم، اور یعنی آپ دیکھ لیں اس وقت مسلمان کی جو برائے نام مسلمان ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کسے نمی پرست کہ بھیا کیستی، کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی تم ہو کون، مسلمانوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اب اسرائیل ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کے مقابلے میں عرب ہیں، لاکھوں کی کروڑوں میں ہے، لیکن وہ لاکھوں میں ہے اسرائیل، لیکن اس کا ٹھہنگا ہے اور سب اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے مطلب یہ ہے کہ مزید اگر ہم اس پر سمجھے نہیں ہیں تو مزید آگے جا کے کیا کریں گے، مزید قرآن پڑھ کے، جبکہ قرآن کے نزول کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کس نے نازل کی ہے، کس کے لیے نازل کی ہے، یہ ہم نہیں جانتے، سنی سنائی باتیں ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے، اور یہ برحق ہے، اس میں حق ہے، سچ ہے۔ تھوڑا سا اگر یہ حق کا جو لفظ ہے استعمال ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں، اور پھر ساری جو آیت نمبر 2 ہے اس ساری کو ملا کر اگر آپ یہ حق مطلب سچ، اچھا حق کا مقابل جو ہے وہ پھر باطل ہے، ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ جو ہے وہ پھر باطل ہے، یعنی ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، جو دین ہم نے اختیار کیا ہوا ہے جھوٹا دین، وہ تو باطل ہے، کتاب حق ہے، کتاب میں سچ ہے۔ دیکھیں یہ بات تو میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں اور ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ ہدایت ہے انسان کے لیے۔ ہدایت کس چیز کی؟ زندگی گزارنے کی۔ فَإِمَّا اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آدم کو جب اللہ تعالیٰ زمین پہ بھجوا رہے تھے تو آدم و حوا سے کہا کہ تم دونوں جاؤ زمین میں، اہبطوا منہا، یہاں سے جاؤ نیچے زمین پر، اب وہاں تم نے زندگی گزارنی ہے، اور زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب جس نے اس ہدایت کی پیروی کی،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون فلا یضل ولا یشقی. وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بدبخت نہیں ہوگا، لیکن جس نے اس ہدایت کی پیروی نہیں کی وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ بدبخت ہوگا. فمنہم شقی و سعید. دیکھیں، یا یہ بدبختی اور نیک بختی یہ ہمارا فیصلہ ہے. آج مسلمان قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بدبخت ہونا چاہتے ہیں. اعلان ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے عمل کی زبان سے کہ ہمیں نیک بختی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم بدبخت بننا چاہتے ہیں. مذاق نہیں کر رہا میں آپ سے، ایسے ہی ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدبخت بننا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم تو دیکھیں قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، گمراہی کو ہم نے اختیار کر لیا ہے. میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں، تھوڑا سا اس بات پہ سوچیں. میں بڑی بھاری بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو پسند کر لیا ہے. یہی آیت قرآن میں، یہی مضمون قرآن کی ایک اور آیت میں ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے. اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اب ایسے مسلمان جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ آج کے بارے میں ہے قرآن. یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ مدینے کے لوگ تھے یا منافق تھے، نہیں، یہ آج کے منافقوں کے لیے ہے. دیکھیں، بالکل میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں. ہم نے گمراہی، ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے. اب یہ سودا تو ہمیں کوئی فائدہ دے گا نہیں آخرت میں. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. اب ہم ہدایت والے نہیں ہیں. آج مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن سے میں نے ہدایت حاصل کر لی ہے. ہم تو قرآن کے ذریعے گمراہ ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن تو یا تو آپ قبول کریں گے تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اگر آپ اس سے انکار کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. نافرمان اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں. قرآن ہی میں سنا رہا ہوں آپ کو، وما یضل بہ الا الفاسقین. تم تو نافرمان ہیں. یہاں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. دیکھیں، اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر دو. امید ہے مجھے کہ آپ اس آیت کے مطلب کو سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. کتاب میں حق ہے. اب ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا ہے، یہ حکم ہے. نوٹ کر لیجئے. اور ایک بات اگر میں کہوں کہ ہم نے ٹوٹلی قرآن سے رخ پھیر لیا ہے. قرآن آج ایسا ہی لگتا ہے یہ قرآن ہمارے لیے نہیں ہے. یعنی ہم اپنے عمل سے ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ کتاب تلاوت ہے، یہ کتاب ناظرہ ہے، یہ کتاب حفظ ہے. اللہ ہو، یعنی اپنے عمل سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، صرف اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ اس وقت ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. ہمارے لیے تو پہلی ترجیح اپنی مرضی ہے. میں اور میں اور میں، میری مرضی.
دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ 1450 سال ہو رہے ہیں قرآن کو نازل ہوئے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے اور اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ کی دیکھیں، ایک تو اللہ کی عبادت کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، یہ بات تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر بتا رہا ہوں کیونکہ عبادت کا لفظ آیا ہے۔ عبادت ٹوٹلی عبادت، ٹوٹلی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام عبادت ہے۔ اگر آپ کا سر نہیں جھکا ہوا تو آپ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عبادت کو محدود کر لیا ہے چند کاموں تک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی رسمی طور پہ ہے۔ کسی چیز کا ہمیں حقیقی مطلب پتہ نہیں ہے۔ ان جو 5 بنا ہے نا، کلمے کا مطلب پتہ نہیں ہے، نماز کا مقصد پتہ نہیں ہے، روزے کا مقصد پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ کی حکمت پتہ نہیں ہے، حج کیوں ہے، کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ حج تو ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، اللہ کے راستے میں زندگی کو وقف کرنے کا درس دیتا ہے حج ہمیں۔ کیا آپ صفا مروہ میں دوڑ نہیں لگاتے؟ وہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ بچہ بلک رہا ہے پیاس سے، بچہ بلک رہا ہے پیاس سے، اور ماں جو ہے چوٹی پہ چڑھ کے کبھی صفا کی چوٹی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنا لیا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی ہے یہ۔ آپ خود اللہ کی نشانی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ اللہ کی ایک نشانی ہیں۔ ہم تو اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم تو نفس و شیطان کے بندے ہیں۔ یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی کہ ہم سب نفس و شیطان کے بندے ہیں، ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی۔ بہت افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، صرف اللہ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کر لو، زندگی میں اللہ کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اس کا معنی یہ ہے، کیوں؟ الا للہ الدین الخالص، دیکھو اللہ کے لیے ہے دین، خالص دین اللہ کا ہے۔ دیکھیں یہی دین کی جو بات ہو رہی ہے، قرآن میں آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کی میں نے وضاحت کی بھی ہے، ابھی چونکہ بات چیت ہو رہی ہے میں مختصر آپ کو بتاؤں۔ دین وہ طرز زندگی جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ وہ طرز زندگی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ وہ دین ہے، نام اس کا اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے تلاش کیا، جس نے بھی تلاش کیا، من یبتغی، جس نے بھی اللہ کے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین کو پسند کیا یا ڈھونڈا، کسی اور طریقے سے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں قبول نہیں کروں گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم دین اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں، حقیقت اس کی کیا ہے اور کیوں ہے یہ سوال تو یعنی لوگ نہیں جانتے۔ دین اسلام آیا کیوں ہے، کیا ضرورت ہے؟ دین اسلام کی ضرورت اللہ کے بندوں کو ہوتی ہے، ہم نفس و شیطان کے بندے بنے ہوئے، تو ہمیں تو اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی۔
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، کبھی آپ نے دین اسلام کو مکمل فالو کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے؟ میں جواب دیتا ہوں آپ نے نہیں کی ہوگی، یعنی اکثریت جو ہے اس سوال کی حقیقت کو بھی نہیں جانتی۔ مکمل فالو، مکمل اطاعت، کامل بندگی، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں۔ میں بیان تو کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی اس کا کوئی متلاشی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ خالص دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، اول تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ میں ترجموں میں دیکھتا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو دین کا مطلب بھی انہوں نے عبادت لکھ دیا ہے، جبکہ دین کا مطلب ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے زندگی گزارنے کا۔ جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ بھی اس میں بھی گڑبڑ ہے۔ اکثر ترجموں میں دین کا مطلب عبادت ہے۔ الا للہ الدین الخالص، جان لو، خبردار۔ دیکھیں یہ انداز کو تو دیکھیں نا، خبردار صرف اللہ کے لیے ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ صرف دین اسلام ہے، اور زندگی صرف اللہ ہی کے حکم سے گزارنا چاہیے تمہیں، کیونکہ اگر دین آپ مکمل نہیں قبول کرتے تو پھر آپ نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، ویسے بیان کرنا تو میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان نے تو ایک حکم سے انکار کیا تھا، ہم تو سارے قرآن سے انکار ہے ہمارا، جو سچی بات ہے وہ تو یہی ہے۔ جب شیطان مردود ہوا تو اس کا ایک نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ ہم تو سارے قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، ہم تو دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ دین کو آج کے مسلمان نے جھٹلا دیا ہے۔ دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس بات پہ آپ سوچ لیں کہ میں کس حد تک غلط کہہ رہا ہوں۔ دین اسلام کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم ہر ایک اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دین تو نام ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا، اور ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا بھی مطلب ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اس کا مطلب یہ ہے اے انسان، تمہاری کامیابی اس وقت ممکن ہے جب تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔
ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور حکمت والے کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار۔ دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، تو جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں خدا ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔